الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ کتاب و سنت ہی ہدایت کا راستہ، لیکچر نمبر 71۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ۔ میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا تو اس کے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ دیکھیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی کہ میں تم میں ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ۔ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا، وہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو ہر مسلم کو سب سے پہلے اللہ کی کتاب کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ کیوں؟ گمراہی سے بچنے کے لیے۔ یہ فتنوں کا دور، گمراہی کا دور، نئے نئے فتنے، اور نئے فتنوں کا علاج کیا ہے؟ اللہ کی کتاب۔ ہر فتنے کو اللہ کی کتاب پر پیش کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب تصدیق کرے گی تو ہم کہیں گے فتنہ نہیں ہے، ہم کہیں گے فتنہ نہیں، یہ تو حق بات کر رہا ہے۔ اور اگر اللہ کی کتاب اس کی بات کو رد کر دے تو فتنہ آزمائش، گمراہی ہے۔ گمراہی سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن مجید سے تمسک کیجیے، چمٹ جائیے اس کو پڑھیے، اس کو یاد کیجیے، اپنی اولادوں کو یاد کرائیے۔ قرآن گھر میں زبانوں پر جاری کیجیے، اللہ کی کتاب کے حافظ اور حافظہ بنائیے۔ قرآن کی برکت ہی بڑی ہے، بڑی برکت ہے اللہ کی۔ کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیے کوئی لڑکی کسی لڑکے سے محبت کرتی ہے تو وہ اسے کسی کاغذ پر لکھ کر دے دیتی ہے، کوئی شعر، تو وہ اسے ایسے سنبھال کر رکھتا ہے جیسے سونا ہے۔ کیوں؟ وہ اس کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ مجھے یاد آیا، کالج میں ایک لڑکا تھا ہمارے ساتھ، ہاسٹل میں رہتا تھا، تو وہ اپنے ہاتھ پر کٹ لگا کر خون نکالتا رہتا اور اس سے پھر خط لکھتا تھا اپنی لور کو، اس لڑکی کو۔ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، اسے اس سے اتنی محبت ہے۔ کیا ہمیں قرآن سے محبت ہے؟ اگر محبت ہے تو ہم اسے پڑھیں گے، اگر محبت ہے تو ہم اسے پیار کریں گے، اگر محبت ہے تو زندگی کے ہر شعبے میں اس قرآن کی بات کو قبول کریں گے۔ اس لیے ہم گمراہی سے بچ جائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اسے ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ، اس کو چمٹ جائیے، اس کو زندگی کا حصہ بنا لیجئے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، پھر عمل کرنا ہے۔ جب اللہ کی کتاب میں پڑھوں گا تو مجھے اپنے مالک کا تعارف ہوگا کہ رب تو بڑی قدرتوں کا مالک ہے، قادر مطلق ہے، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ تو انتقام لینے والا ہے۔ اللہ کی صفات پڑھوں گا، دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، وہاں نماز کا حکم ہوگا تو نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ کا حکم آئے گا تو زکوٰۃ دوں گا۔ گویا میں اس قرآن کا پابند ہو جاؤں گا۔ جب میں قرآن کا پابند ہو جاؤں گا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گا۔ اور قرآن کا جب میں پابند بنوں گا
تو ایٹومیٹکلی میں حدیث کا بھی پابند بن جاؤں گا۔ جب قرآن یہ کہے گا کہ زکوٰۃ ادا کیجئے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تلاش کروں گا زکوٰۃ کا نصاب کیا، نماز کا طریقہ کیا ہے۔ تو گمراہی سے بچنے کا طریقہ کسی مولوی کی فقہ نہیں، نہ فقہ حنفی نہ فقہ جعفری۔ گمراہی سے بچنے کے لیے کسی فقہ کی ضرورت نہیں، کسی امام کے قول کی ضرورت نہیں کہ وہ ہمیں بچا لے گا، نہ۔ قرآن مجید سے جب ہم تمسک کریں گے، پڑھیں گے، عمل کریں گے، سمجھیں گے تو گمراہی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ہم نے اصل میں قرآن کو چھوڑا ہے، قرآن مجید کو چھوڑ دیے اور اپنے ائمہ کی لکھی ہوئی فقہ کے پیچھے پڑ گئے، اسی کو پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، اسی کے مطابق فتوے دیتے رہتے ہیں، اسی کے حوالہ جات نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید، ایک وقت تھا قرآن مجید کو اکثر لوگ بڑا مجہول پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم نے ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر کو ادھر بلایا درس دینے کے لیے، جب اس نے قرآن کی تلاوت کی تو شرم سے سر جھک گیا، اتنا بڑا اسکالر اور قرآن مجید کو اتنا مجہول پڑھتا ہے۔ اب تو ائمہ حرم کی آواز ہر گھر میں تقریباً، اب تو لوگ بہت اچھا قرآن پڑھنے لگ گئے۔ اس کی مجالس قائم کیجیے، گھروں میں بیٹھیے، اپنی اولادوں سے قرآن سنیے اور تلفظ کی ادائیگی اور اس کے ساتھ پیار کیجیے۔ امام حاکم اس کو لے کر آئے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن مشفع وماحل مصدق من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلف ظہرہ ساقہ الی النار۔ القرآن مشفع، قرآن کی شفاعت ضرور قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ قرآن اپنے پڑھنے والے کی اللہ کے ہاں سفارش کرے گا، یا اللہ اسے معاف کر دے، اسے معاف کر دے۔ جیسے حدیث میں سورۃ ملک جو رات کو پڑھ کر سوتا ہے تو قبر کے فتنوں سے وہ سورۃ ملک اس کی حفاظت کرے گی۔ قرآن مشفع، قرآن اللہ اس کو زبان دے گا، یہ کلام کرے گا کل، اور رب سے کہے گا یہ مجھے پڑھنے والا، اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہاں ایک نقطہ یاد رکھیے، قرآن تو یہ قبر پرست بھی پڑھتے ہیں، قرآن تو یہ شبینے پڑھنے والے بدعتی بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت تو یہ صوفیہ حضرات بھی کرتے ہیں، خوارج بھی کرتے ہیں۔ خوارج کا قرآن پڑھنے کی تو حدیث میں بھی بڑی کہ اتنا قرآن پڑھیں گے کہ تم اپنا قرآن پڑھنا اس کے مقابلے میں کم سمجھو گے۔ کیا قرآن کی شفاعت مشرک، قبر پرست، غیر اللہ کی نظر اور نیاز دینے والا اور گھوڑے کے پجاری کی کے بارے میں بھی سفارش قبول کی جائے گی؟ لا واللہ، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید توحید پرست آدمی کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ کیوں کہ مشرک پر تو اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، قرآن کے اندر ہی ہے سورۃ المائدہ کہ مشرک پر جنت حرام ہے، جو اللہ کے علاوہ علی سے مدد مانگتا ہے، اور یہ محرم الحرام کے مہینے میں شرک کی بڑی آبیاری ہوگی۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کھیل کھیلنے والے بھی جب یہ کبڈی کھیل رہا ہے اور جیت گیا ہے، ہاتھ لگا کر بھاگ رہا ہے اس کو، اور اپنے اس لائن کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی نعرہ حیدری اور یا علی کا نعرہ مارتا۔ اللہ اکبر، مذاق نہیں ہے۔ انڈیا سے جنگ کرنے والا فوجی بھی نعرہ حیدری یا علی مدد کا نعرہ لگا رہا۔ القرآن مشفع، قرآن ان کی شفاعت تو نہیں کرے گا۔
قرآن کی شفاعت ضرور قبول ہوگی، لیکن قرآن کرے گا کس کی سفارش؟ جو قرآن کے ساتھ تمسک کرے گا۔ اور قرآن کو پڑھنے والا کبھی اللہ کے علاوہ کسی غیر سے مدد مانگ سکتا؟ قطعاً نہیں، وہ تو اللہ سے مدد مانگتا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب محرم الحرام میں اہل بیت سے مدد مانگی جائے گی، اہل بیت کو وہ صفات دے دی جائیں گی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ایسے ان کو بیان کیا جائے گا کہ اللہ کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہم حسین کے اور جنت حسین کی، اللہ سے اگر تجھے کچھ نہیں ملا تو حسین سے مانگ کر دیکھ سب کچھ مل جائے گا۔ ایسا کفر اور شرک کرنے والے کے بارے میں قرآن کی شفاعت قبول ہوگی؟ کبھی نہیں، اجازت ہی نہیں ہوگی۔ قرآن سفارش ہی نہیں کرے گا، سفارش ہی نہیں کرے گا۔ قرآن کی شفاعت قبول ہوگی اس کی جس نے اسے اپنا پیشوا بنا لیا۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، من جعلہ امامہ، جس نے اسے اپنا پیشوا بنایا کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے قرآن سے پوچھتا ہے یا علی مدد کہوں یا نہ کہوں۔ قرآن کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، وہ تو کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی نہیں۔ اب اس نے جعلہ امامہ، قرآن کو اپنا پیشوا امام بنایا ہوا ہے۔ اب یہ قرآن میں پڑھ کر اللہ کے علاوہ کسی غیر کو نہیں پکارتا، اس کے بارے میں قرآن شفاعت کرے گا۔ من جعلہ امامہ، جس نے قرآن کو اپنا امام بنایا ہوا ہوگا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، امام ابن حبان اسے لے کر آئے ہیں 124 نمبر۔ القرآن مشفع وماحل مصدق، یہ دعویٰ کرے گا اور اس کی دعوے کی تصدیق کی جائے گی۔ مصدق، یہ دعویٰ کرے گا کہ یہ قرآن پڑھتا تھا اور اس پر عمل کرتا تھا، جیسے ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں۔ او عملتم بہما، حدیث کے لفظ ہیں، امام بحقی لے کر آئے ہیں، جو اس قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق عمل کرتا ہوگا اس نے من جعلہ امامہ، اس کو اپنا امام بنا لیا۔ ہر مسئلے میں، ہر مسئلے میں کوئی فتنہ اٹھتا ہے یہ فوراً قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے۔ قرآن مقدس میں ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ جو مسئلہ اٹھتا ہے یہ فوراً قرآن کی آیت کی طرف دیکھتا ہے، رسول نے کہاں دیا ہے حدیث میں، یہ حدیث کھول لیتا ہے۔ القرآن مشفع، اس کی قرآن شفاعت کرے گا، اور یہ ایسا دعویٰ دار ہے کہ مصدق وماحل مصدق، اس کی دعوے کی تصدیق کی جائے گی کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے۔ مشرک اللہ کے ہاں کوئی عملی قبول نہیں، وہ ساری رات قرآن پڑھتا رہے۔ جیسے بدعتی لوگ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر قرآن پڑھ دیا، پھر دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کر دوسرا قرآن پڑھ دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر یہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر بیت اللہ میں قرآن پڑھنا کوئی دین ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود اس پر عمل کرتے، خود اس پر عمل کرتے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سب ان پر عمل کرتے۔ نہ نبی نے یہ کام کیا نہ صحابہ نے یہ کیا، اب یہ گھڑ کر لگا دیا۔ امام صاحب نے کیا کہ نہیں کیا، پیچھے والوں نے ان کے نام پر لگا دیا۔ من جعلہ امامہ، بس جس نے اس کو اپنا امام بنایا، قادہ الی الجنہ، تو یہ اسے جنت میں لے جائے گا۔ اہل اسلام اس کو اپنا امام بنائیے۔ جنت میں جانا ہے؟ جی جانا ہے۔ یہ جتنے فرقے ہیں اسلام کے نام پر، سب جنت میں جانے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ بستر اٹھانے والی جماعت اور لوٹا اٹھانے والی جماعت کم محنت کرتی ہے، تبلیغی جماعت، ان کی محنت کے آگے ساری دنیا کی محنتیں ہیچ ہیں۔ پیدل 1 سال کے لیے پیدل چلنا ہے، اللہ اکبر،
اتنی محنت کیوں چل رہے ہو؟ دین کو پھیلانے کے لیے۔ کیوں پھیلا رہے ہو؟ اللہ راضی ہو جائے۔ کیوں اللہ کو راضی کرتے ہو؟ تاکہ دوزخ سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں۔ محنت کوئی کم ہے؟ لیکن قبول کس کی ہوگی محنت؟ جس کی محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق ہوگی۔ ایک آدمی کراچی جانا چاہتا ہے اور چڑھ گیا ہے وہ پشاور والی سڑک پر، اور کہتا ہے کتنا کراچی رہ گیا؟ اس نے کہا جی کراچی تو دور ہو گیا آپ سے، پہلے 1400 میل تھا، کلومیٹر تھا، اب تو 2000 ہو گیا۔ کیوں؟ میں پٹرول بھی لگا رہا ہوں، گاڑی بھی چلا رہا ہوں، وقت بھی صرف کر رہا ہوں، محنت بھی کر رہا ہوں۔ کہا آپ صحیح سمت محنت نہیں کر رہے، گاڑی کو موڑیے اور اس سڑک پر ڈالیے جو کراچی کی طرف جا رہی ہے، پھر آپ کی وقت، آپ کا پٹرول، آپ کی گاڑی، آپ کی محنت فائدہ ہوگی، آپ کراچی کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ اسلام کے نام پر جماعتیں جتنی بنی ہیں، کوئی مولانا ذکریہ کی کتاب اٹھائے پھرتا ہے، کوئی فقہ حنفی اٹھائے پھرتا ہے، کوئی فقہ جعفری اٹھائے پھر رہا ہے، کوئی چاروں اماموں کو برحق کہہ رہا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک ان 4 اماموں میں کہتے نہیں، 4 ہی بس ٹھیک ہے، 5ویں کا نام ہی نہیں جس کا اصل اسلام ہے۔ ایک اہل حدیث ہے جو سب سے علیحدہ ہو کر صرف ایک ہستی کا نام لیتے ہیں کہ عبادت صرف اللہ کی اور طریقہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، تو یہ اسے جنت میں لے جائے گا، یہ قرآن۔ اس لیے اہل اسلام ہر امام سے اپنے ناطے کو الگ کر لیجیے، الگ کر لیجیے، اور قرآن کی طرف آ جائیے، قرآن مقدس کی طرف آ جائیے، اس کی تعلیم عام کیجیے، اس قرآن کو گھر گھر میں پڑھائیے، گھر گھر میں پڑھائیے، اس کا ترجمہ پڑھائیے، اس کی تفسیر بیان کیجیے، اس کو اپنا امام بنائیے۔ صبح اٹھتے ہیں، بعد میں ہیں، آنکھیں بھی بند ہو رہی ہوتی ہیں اور پہلے سر سے موبائل آن کرتے ہیں، کوئی واٹس ایپ پر پیغام کس کس کا آیا۔ جو رب نے پیغام بھیجا ہے قرآن، کہ سب سے پہلے اٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھوں، پھر دنیاوی معاملات کے اندر کوئی منع نہیں کرتا۔ سارا دن ہی موبائل پر بیٹھا رہتا ہے 24 گھنٹے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے آج ٹائم ہی نہیں ملا، بہت مصروف ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کی کتاب پڑھنے کا وقت نہیں ملا۔ جس نے تجھے صحت دی، جس نے زندگی دی، جوانی دی، مال دیا، اولاد دی، نعمتوں سے بھر دیے، ایک گردہ خراب ہو جائے نا، ایک گردہ جو اللہ کی طرف سے تجھے مفت ملا ہوا ہے، اور وہ دوسرا لگوانا پڑ جائے نا، تو پھر پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی جسم کے اندر سینکڑوں نعمتیں ہیں۔ ایک کلاٹ آ جائے نا، کلاٹ ایک چھوٹا سا، خون جم جائے چھوٹا سا، اور یہاں رک جائے، پورا حصہ ہی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ اب وہ خون آگے نہیں آ رہا ہے۔ اور جو رب نے خون جاری کر رکھا ہے، اس رب کا کلام کے لیے وقت نہیں ہے، اسے پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اسے امام نے بنایا جانا۔ جی اب تو جدید دور ہے، یہ تو قرآن اور حدیث، یہ تو پرانے وقتوں کی بات کر رہے ہیں آپ، اب اس کا کیا کام اس دور میں؟ سائنسی دور ہے۔ اللہ اکبر، ایسے جاہل بھی دنیا میں موجود ہیں، ایسے جاہل موجود ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں اس شریعت کی اب ضرورت نہیں، یہ اس قابل نہیں کہ اب چل سکے، اور یہ راستہ بھی ان بے دینوں کو دینداروں نے دیا کہ انہوں نے کتاب و سنت کا نچوڑ فقہ حنفی نکالا اور کتاب و سنت کو فارغ کر دیا۔ جب دینداروں نے کہا کہ قرآن و سنت کی ضرورت نہیں، فقہ حنفی ہمارے لیے کافی ہے، تو بے دینوں تو پھر کیا نہیں تھا کہ قرآن و سنت کی اب کیا ضرورت ہے، اب اس دور میں یہ چلنے کے قابل نہیں۔ حالانکہ اصل اسلام اور شریعت اور قرآن مقدس اور رسول اللہ علیہ وسلم کی فرمودات، احادیث صحیحہ قیامت تک کے لیے مشعل راہ، قیامت تک کے لیے مشعل راہ۔ تو من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو اسے اپنا پیشوا بنائے گا، لیڈر مانے گا اس کو کہ اس سے میں نے پوچھنا ہے، اپنا پیشوا، زندگی کے ہر معاملے میں اس کو مقدم رکھے گا، یعنی زندگی کے ہر معاملے میں قرآن مجید،
قرآن مجید کا کیا حکم ہے، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، انعام کیا ہوگا، مرنے کے بعد ہر بندہ پھنسا ہوگا حشر کے میدان میں، اور جنت کی طلب ہوگی، دوزخ سے بچنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہوگا، لیکن وہاں تو نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی درویش، کوئی رشتہ داری کام نہیں آئے گی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کے، وہ کام آنے والی۔ تو اس وقت یہ قرآن کہے گا ادھر آ، تو مجھے پڑھتا تھا، عمل کرتا تھا، اور لوگوں کو بھی کہتا تھا کہ اس قرآن پر عمل کرو، اسے پڑھو، اس کی تلاوت کرو، اسے گھر میں پڑھاؤ، ادھر آؤ، میں تمہیں لے کے جاتا ہوں۔ رب کے پاس جا کر دعویٰ کرے گا، اس کی تصدیق کی جائے گی، اور یہ بندہ اس کے پیچھے لگ کر جنت میں چلا جائے گا، جس کی تلاش اس دن ہر شخص کو ہوگی۔ اور وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، اور جس نے اسے اپنے پیچھے رکھا، شادی کا موقع آیا، قرآن مجید انہوں نے کہا بس دیکھو ہر جگہ شریعت کی بات نہیں کرتے ہوتے، بڑے مزے سے کہتے ہوتے ہیں، دیکھنا جی مولانا ہر جگہ شریعت کی بات نہیں، خوشی کا موقع ہے، ہماری خوشی میں کیوں آپ رنگ میں بھنگ نہ ڈالو، یہ آپ کیا کرنے لگے، ہر وقت ہر جگہ پر مولویت اچھی نہیں ہوتی، یہ گندی زبانیں استعمال کرتے ہیں قرآن کے خلاف۔ خوشی کا موقع ہے، آپ اپنی والدہ کو نچانا شروع کر دیں، وہاں پر تم اپنی بہنوں کو وہاں ڈانس کروانا شروع کر دو، خوشی کا موقع جو ہوگا، برہنہ کپڑے اتار دو، خوشی کا موقع ہے، جو ہلاک کی یہ گفتگو ہے۔ وَمَنْ جَعْلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، جس نے اسے اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھا، پوچھتا ہی نہیں قرآن مقدس سے، وہ اوپر رکھا ہے الماری پر سجا کے اس کے اوپر، بس جب لڑائی ہوگی بیوی سے تو قسم اٹھانے کے لیے تو سر پر رکھ لوں گا، باقی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی کتاب کی کیا ضرورت، بس برکت کے لیے گھر میں رکھی ہوئی ہے، برکت کے لیے گھر میں پڑی ہوئی ہے، تو ساقہو الی النار، یہ کھینچ کر جہنم میں لے جائے گا، جا کے وہاں پھینکے گا اس کے اندر کہ اب تو اس جہنم میں جل اور رہ، جس نے اسے اپنے پیچھے رکھا، خلف ظہرہ۔ اور امت کی اکثریت نے، دیکھیے عجیب تماشا، دو گروپ بنا لیجئے سمجھنے کے لیے، ایک گروپ تو وہ ہے جو قرآن کی طرف آتا ہی نہیں، اس نے صرف قسم اٹھانے کے لیے، پنچایت میں فیصلہ کرنے کے لیے، یا گھر میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو فلاں فلاں، اللہ اکبر۔ میں ایک مرتبہ عدالت میں تھا تو ایک جج کے سامنے دو پارٹیاں اپنا اپنا موقف، ایک اس میں سے پارٹی کا ایک بندہ، یعنی عورت تھی غالباً، وہ کہنے لگی میں قرآن اٹھاتی ہوں، اس نے میرا واش روم گندہ کر دیا، لا حول ولا، واش روم کی گندگی کے لیے قرآن مجید، یہ تماشا ہے، کھیل بنا دیا اللہ کی کتاب کو، اللہ اکبر۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے دیر کے بعد مسلمان ہوئے تو اس قرآن کو اٹھا کر چومتے تھے اور روتے تھے کہ اس کتاب سے میں کتنا پیچھے رہا۔ میں نے جہاد کی منزلوں میں دیکھا کہ ہر وقت اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے جہاد میں، قرآن مجید کے ساتھ تعلق، اتنے تلاوت قرآن کی، اللہ اکبر۔ اور چھوڑنے والے تو یہاں بھی چھوڑتے ہیں لمبیاں، جو منہ میں آئے کہہ دے۔ ایک ذاکر کہہ رہا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے کے رکاب میں پیر رکھتے اور ایسے گھما کر دوسری طرف رکھنے سے پہلے پورا قرآن ہی پڑھ جاتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 30 پارے ہیں قرآن مجید کی، 6666 آیات ہیں، تو رکاب رکھا، پاؤں رکھا دایاں، اور ایسے گھما کر دوسری طرف بیٹھنا ہے تو قرآن ختم، لا حول ولا قوت۔ کچھ تو ایسے برباد ہو گئے، کچھ ایسے برباد ہوئے کہ قرآن مجید کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس زیادہ مولوی نہیں بنانا جی ہم نے اپنے بچوں کو، قرآن پاک پڑھنا آتا ہے نہیں، بس کوشش کر رہے ہیں جی، بوڑھے ہو جاتے ہیں، دنیا کی ہر زبان آتی ہے، اللہ کی زبان نہیں آ رہی۔ اور کچھ ایسے ہیں جو دین کا نام لیتے ہیں
لیکن جب بھی درس کے لیے بیٹھیں گے تو فضائل اعمال سامنے رکھیں گے، فضائل صدقات ان کی پھٹی پر ہوگی، بغل کے اندر فضائل ذکر ہوگا، اور وہی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب پڑھاتے رہیں گے اور سمجھے کہ ہم بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں، کچھ یوں برباد ہو گئے۔ بہت کم لوگ ہیں جو قرآن کی مجلسیں قائم کرتے ہیں، قرآن مجید کھول کر یہاں پر رکھتے ہیں اور پھر اسے پڑھتے ہیں، اس کا درس دیتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو دین کا نام لے رہے ہیں۔ اب آپ ان کی محرم آ رہا ہے نا، ان کا رافضیوں کا مہینہ، اب آپ دیکھ لیں کسی ذاکر کا درس اٹھا کر دیکھیں، وہ مجلس پڑھے گا، قرآن مجید کسی کے ہاتھ میں نہیں، نہ ٹیبل پہ ہوگا نہ ان کے ہاتھ میں ہوگا، قرآن مجید نہیں ہوتا، قرآن مجید۔ اور میری کوشش ہوتی ہے میں جہاں بھی درس پر جاتا ہوں اکثر جگہ پر نہیں رکھتے قرآن مجید، میں نے منگوا کر وہ ٹیبل پر رکھتا ہوں۔ بھئی جس کا درس دینا ہے وہ کتاب ہی تم نے سامنے نہیں رکھی ہوئی، وہ قرآن تو سامنے رکھو، اس کی تو برکت ہے، رکھنے سے بھی برکت ہے اس قرآن کی۔ کچھ تو ایسے ہیں قرآن مجید کا نام لیتے ہیں اور پڑھائیں گے اپنے مولوی کی لکھی ہوئی فقہ حنفی 8 سال تک اسی پر۔ بہت کم لوگ ہیں جو شیخ القرآن بنتے ہیں، جنہیں قرآن پر عبور ہوتا ہے۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ القرآن تھا، اسے جتنا پڑھو گے اللہ نئے راز کھولتا چلا جائے گا۔ اور کچھ ایسے ہیں جو صبح اٹھ کر تو قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اسے چومتے بھی ہیں اور اس کا ادب بھی رکھتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی غمی کا موقع آئے، خوشی کا موقع آئے، اب قرآن سے نہیں پوچھتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہتے نہیں اب اس کو پیچھے ہی رکھو، اب ساری کنجریاں محلے کی جمع کرو اور پورا 1 مہینہ ڈانس ہوگا، میرے بچے کی شادی ہے۔ اب قرآن کو نہیں مانتے کہ قرآن، یہاں حدیث کے لفظ یہ ہیں، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اور صحیح مسلم کی ابن حبان کی حدیث ہے یہ 124 کہ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، جو پیچھ کے پیچھے رکھے گا یہ قرآن اسے جہنم کی طرف کھینچ کر لے جائے گا۔ کچھ ایسے برباد ہوئے، اور کچھ مولویوں نے مصیبت برباد کر دی ہیں، کہیں گے 14 علوم پڑھے ہیں تم نے، قرآن کو جو ہاتھ لگا رہے ہو ترجمے سے پڑھ رہے ہو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب 14 علوم کون پڑھے؟ عوام کو تو اپنی روٹی سے فرصت نہیں ملتی، اب غریب آدمی اس قرآن کو اپنی زبان میں نہیں پڑھ سکتا۔ یہ وہی جہالت کی باتیں ہیں۔ جب مولانا شاہ ولی اللہ خاندان نے جب قرآن کا ترجمہ فارسی میں پہلی دفعہ ہوا تو لوگوں نے کہا یہ کافر ہو گیا، اس نے قرآن بدل دیا۔ لوگ قتل کرنے کے در پہ ہو گئے تھے کہ انہیں قتل کر دو، کہ قرآن کو بدل دیا انہوں نے۔ مولوی کی روٹی ماری جاتی ہے۔ اگر مجھے قرآن آتا ہو، ترجمہ آتا ہو، مجھے آیات کا پتہ ہو تو میں مولوی کو کہوں آپ غیر اللہ کی نظر دے رہے ہیں، تو قرآن تو حرام حرمت کہہ رہا ہے اس کو، قرآن تو حرمت کہہ رہا ہے اس کو۔ سبحان اللہ۔ مولوی نہیں پڑھنے دیتے، کہیں گے 14 علوم پڑھو۔ ہمیں یاد ہے کہ حبیب صاحب ادھر ایک قتل ہو گئے ہیں پچھلے دنوں، وہ میرے پاس آنے لگ گئے، قرآن کی کلاس ہوتی تھی، اللہ نے توحید پرست بنا دیا۔ وہ اپنی مسجد میں گئے، وہاں جا کر کہا جی ہم نے تو 10 پارے پڑھ لیے ترجمے سے۔ اس نے کہا تم نے ترجمہ شروع کر رکھا؟ کہاں؟ مسجد عثمان، سید طیب الرحمن اس کے پاس۔ اس نے کہا 14 علوم پڑھے تو گمراہ ہو جائے گا۔ وہ میرے پاس آ کر کہتا ہے ترجمہ نہ پڑھوں، کیوں؟ کہ میرا مولوی کہتا ہے مسجد کا بریلوی کہ 14 علوم پہلے پڑھ ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ میں نے کہا 10 پارے آپ نے پڑھے، آپ گمراہ ہوئے ہیں کہ ٹھیک؟ کہنے لگا جی میں تو بہت ٹھیک ہو گیا، میرا تو عقیدہ درست ہو گیا ہے، مجھے تو اسلام کا پتہ لگ گیا، مجھے رب کا تعارف ہو گیا۔ یہ مولوی نہیں پڑھنے دیتے، عوام کو قرآن کے قریب نہیں آنے دیتے۔ کیوں؟ اس لیے اگر یہ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ لے گا، آدھا مولوی تو یہ بن ہی گیا، مجھے ہر بات پر تنگ کرے گا کہ یہ ڈنڈی کیوں مار رہا ہے یہاں پر۔ مولوی نہیں پڑھنے دیتے۔ یہ بھی وہی ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھا۔ قرآن ساقہ الی النار، انہیں کھینچ کر دوزخ میں لے جائے گا۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے اور پڑھنے، قرآن کو اور حدیث کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔